کرتے رہے مگر پھر بھی اور اخراج پر آتے رہے. علی عمران انہوں نے خواہش کی، میں نے کہا بالکل میں حاضر ہوں. اگرچہ عین وقت پر خطبہ آپ کو پتہ ہے کہ شہزادی کو ان کا خیال رکھے بغیر نخرے دکھاتے ہیں جو کہ حرام ہے، جائز نہیں. جس ادارے نے دعوت دی انہوں نے بھی تبسم سے درخواست کی تھی. تبسم نے مجھ سے کہا کہ آپ وہاں بھی پڑھ لیں گے. میں نے کہا اگر ان کا کوئی نہیں تو پڑھو، ان کو مشکل نہیں. اور اسی طرح سے میں اس پر آپ سب جانتے ہیں جو بھی، اسی طرح سے ہمارے محترم عزیز علی عمران نے خواہش کی کہ میں یہاں پڑھ لوں. میں یہاں پڑھ لوں گا مگر کچھ پتہ نہیں چلتا نا یہاں کا کب بدل جائے. تو بہرحال ہم نہیں بدلے، زمانے بدلتے رہے، بہت بدلنے والے سامنے بیٹھے ہیں. بہرحال میں آپ سے عرض کروں کہ ان مجالس کا جو عنوان مجھے دیا گیا اصول دین، توحید سے لے کے قیامت تک، تو ایک ایک اصل پر 2 مجلسیں بھی پڑھ لوں گا تو بھی عشرہ پورا ہو جائے گا. تو میرے لیے بہت آسانی، چونکہ اگر آپ موضوع معین کرتے ہیں تو گفتگو کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے. ورنہ ممبر پر آ کے سمجھ میں نہیں آتا کہ مومنین کی ضرورت کیا ہے، مومنین کی خواہش کیا ہے. میں تقریباً 90 سے لے کے 100 تک 1.5 مہینے میں، 1 مہینہ 20 دن میں 22 مجالس پڑھتا ہوں، تقریباً 100 مجالس. ہر گھر میں ایک الگ موضوع دیتے ہیں، تربیت اولاد، میاں بیوی کے حقوق. ایک شخص نے عالم کے حقوق پر مجھ سے پڑھوائی. میں نے کہا لوگ پریشان ہو جائیں گے، آپ ایسا نہیں، آپ اسی پر پڑھیں. تو غرض ہے کہ جو موضوع اپنے گھر کے لحاظ سے جو پسند کرتا دیتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اس سے پڑھنے والے کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ مجھے آپ اسی پر گفتگو کرنی ہے. ورنہ دین اسلام آپ جانتے ہیں کہ 23 سال میں سورج پر سرور کائنات نے 1 سیکنڈ میں پلٹایا، مگر عربوں کو 23 سال لگے ان کو پلٹانے. سورج کا پلٹانا آسان ہے، ابو سفیان کا پلٹانا مشکل ہے. یہ ایک تربیتی نظام ہے. اس تربیتی نظام میں خاص طور سے عقائد 13 سالہ مکی زندگی میں صرف عقیدے پر گفتگو کی. 13 سالہ مکی زندگی میں صرف عقیدے پر گفتگو کی. مدنی زندگی میں سن 2 ہجری کے بعد فرائض کا اترنا شروع ہوا. روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، نماز فرض ہے، حج فرض ہے. ان فرائض کا اترنا سن 2 ہجری سے شروع ہوا، ہجرت کے بعد. مکے میں 13 سال خاتم الانبیاء نے عقائد پر، اور وہ بھی توحید پر. چونکہ ایک تو توحید ایک عام انسان کی توحید ہے، خدا وحدہ لا شریک کو کلمہ پڑھ کے وحدہ لا شریک مانے. ایک پڑھے لکھے انسان کی توحید ہے، ایک فلسفی کی توحید ہے، ایک مرجع کی توحید ہے، ایک عارف کی توحید ہے، اور ایک معصوم کی توحید ہے. معصوم جس توحید کو معصوم سمجھتا غیر معصوم نہیں سمجھتا. اور خاص طور سے 14 معصومین صلوات اللہ السلام علیہ، چونکہ ہم وہ خالق ہیں، ہم مخلوق ہیں، یعنی مخلوق کے ذریعے ہم نے خالق کو پہچانا. وہ رازق ہیں، ہم مرزوق ہیں، رزق کے ذریعے رازق کو پہچانے. مگر معصوم کا ایسا نہیں ہے. معصوم اور اس کے درمیان کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے اس کی ذات کو صرف اس کی ذات سے پہچانے. اسی لیے آپ صحیفہ سجادیہ کو دیکھیے، امام سجاد صلی اللہ علیہ کی دعاؤں میں، نابینا ہے وہ شخص جو تجھے غیر کے ذریعے پہچانے. اسی لیے مولا امام سجاد صلی اللہ علیہ، نابینا ہے وہ شخص جو تجھے غیر کے ذریعے پہچانے.
اسی لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کشف الاسرار میں فرماتے ہیں ہم سب نابینا، چونکہ ہم نے اس ذات کو غیر کے ذریعے پہچانا۔ کیا مطلب؟ یعنی کائنات کے ذریعے خالق کائنات کو پہچانا، ہم اپنے ذریعے اپنی ذات کے ذریعے اس کو پہچانا۔ نہیں تھے، ہوئے، نہیں ہوں گے۔ ہمارا نہ ہونا پھر ہونا پھر نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنے وجود پر قدرت نہیں رکھتے، ہم بے بس ہیں۔ اگر ہم بے بس ہیں تو ہمارا یہ وجود کسی اور کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ تو گویا ہم نے اپنے وجود کے ذریعے واجب الوجود کو سمجھا۔ اس توحید کی اصلیت، اس توحید کی حقیقت وہ نہیں ہے جو امام سجاد فرما رہے ہیں، جو مولا کائنات۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین صلی اللہ علیہ سے، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ ہزاروں دفعہ آپ نے سنا، تو کیا فرمایا حضرت نے؟ میں اس رب کی عبادت ہی کیوں کروں جس کو میں نے نہ دیکھا؟ مگر اس کی وضاحت کس طرح سے کیا حضرت نے؟ نگاہ کے ذریعے نہیں دیکھا جا سکتا، بصارت کے ذریعے اس ذات کو نہیں دیکھ سکتے، بصیرت کے ذریعے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بصیرت کے ذریعے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ نابینا ہے، بے بصیر ہے جو اس کی ذات کو نہ دیکھتے۔ تو توحید دو طرح، بلکہ عارف کی جو عرفاء ہیں وہ تمام ہر طرح کے وجود کی نفی کرتے ہیں۔ کائنات میں اگر کوئی وجود ہے تو صرف واجب الوجود ہے، ممکن الوجود کا وجود ہی نہیں۔ عرفاء کیا مطلب؟ یعنی جو علم عرفان کے معنی، جیسے امام خمینی، جیسے آیت اللہ بہجت تھے، جیسے عرض کرو آپ کی خدمت میں آیت اللہ محسن طباطبائی تھے، اور اسی طرح کے جو عرفاء مقدس اردبیلی ہیں، عرفاء جو علم عرفان میں، وہ اپنے وجود کی نفی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم اپنے وجود کا تسلیم کرنا، اس کے مقابلے پر آنا، اس کے وجود کے مقابلے میں ہمارا وجود نہیں ہے، ہم وجود کا سایہ ہیں۔ وجود وہ ہے جو قائم رہے، وجود وہ نہیں ہے جو فنا ہو۔ یہ عارف کی توحید ہے۔ فقیہ کی توحید کیا ہے؟ فقیہ کہتا نہیں، وجود ہے، ہمارا بھی وجود ہے، مگر اس کا وجود قائم بالذات ہے، ہمارا وجود قائم بالذات نہیں ہے۔ اب آپ نے موضوع دیا تو خوش کے آپ سن لیں۔ اس کا وجود قائم بالذات ہے، کیا مطلب؟ وہ کسی غیر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی ذات سے قائم ہے۔ میں اس کی وجہ سے قائم ہوں، اپنے ذات کی وجہ سے نہیں۔ تو اس لیے میرا وجود ممکن الوجود کہلاتا ہے۔ ممکن الوجود وہ جس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے، اسے کہتے ہیں ممکن الوجود۔ اور جس کا نہ ہونا ممکن ہی نہ ہو، جس کا صرف ہونا ممکن ہو، اسے کہتے ہیں واجب الوجود۔ تو واجب الوجود اس کی ذات مقدس ہے۔ اگر میں فقہا کہتے ہیں اگر میرا وجود نہ ہوتا تو یہ دین کس کے لیے آیا؟ کسی وجود کے لیے آیا نا دین، کسی عدم کے لیے تھوڑی آیا۔ میرے وجود پر احکام عائد ہوتے ہیں۔ میں موجود ہوں، میں نماز پڑھوں گا، میں موجود ہوں، میں روزہ رکھوں گا، میں موجود ہوں، میں حج کروں گا، میں موجود ہوں، میں زکوٰۃ دوں گا۔ یہ فرائض جو پروردگار عالم نے نازل کیا، اگر میرا وجود نہ ہوتا تو پھر یہ فرائض کس پر عائد ہوتے؟ اس کا جواب عارف کیا دیتا ہے؟ مثلا حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس کا کیا جواب دیتا ہے؟ اور اسی طرح سے جو عرفاء ہیں، مثلا ابن عربی، معین الدین ابن عربی ہے، جو عرفاء میں سے شہید بزرگوار مطہری نے ان کی بڑی تعریف کی ہے سیر و سلوک میں۔ سیر و سلوک، اگر آپ واقعاً صحیح معنوں میں عقائد کو سمجھنا چاہیں تو 3 شخصیات کی لکھی ہوئی کتاب ہے سیر و سلوک۔ ابتدائی حصہ آیت اللہ شہید بزرگوار مطہری کا، بیچ کا حصہ حضرت آیت اللہ سید محسن طباطبائی کا، آخری حصہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تینوں شخصیات جو اس صدی کی سب سے بڑی شخصیات ہیں دنیا اسلام میں، ان کی تینوں کی لکھی ہوئی مشترکہ کتاب جس کا نام سیر و سلوک ہے۔ اسلامک سیمینری کراچی نے چھاپا اس کو۔ بہترین کتاب ہے یہ کہ آپ کس طرح سے سیر اللہ، جو قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ کی طرف ہجرت کرو، یہ اللہ کی طرف ہجرت کے کیا معنی ہیں، اس کو سمجھنا۔ خیر میں بالکل آسان طریقے سے میں چونکہ شروع کیا واقعاً عرفاء اور فلسفی کی توحید، عارف کی توحید، فقیہ کی توحید، اسی طرح سے معصول کی توحید، میں نے صرف
بتانے کے لیے کہ توحید کے سلسلے میں معرفت کی جو منزلیں ہیں، معرفت کی منزل میں ایک عام سرور کائنات گزر رہے تھے، جو آپ نے بھی سنا ہے، دیکھا کہ ایک ضعیفہ تاگا بن رہی ہے چرخے سے، چرخہ چلا کر. تو سرور کائنات رکے اور اس ضعیفہ سے پوچھا، کیا تم خدا کو جانتی ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. جب سے آپ نے کہا ہم جانتے ہیں، پہلا بت پرست ہے مگر اب ہم جاتے ہیں. تو تم کیسے جانتی ہو؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے خدا کے وجود پر؟ ہاں میرے پاس دلیل ہے. کیا دلیل؟ اس عالم جاہلیت میں، اس دور جاہلیت میں بالکل کسی کو کچھ نہیں پتا. اس خاتون نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ ہاں میں نے اپنے خالق کو پہچان. کیسے پہچانا؟ یہ جو چرخہ جس سے میں تاگا بنتی ہوں اس کے ذریعے. کیسے؟ یہ چرخہ اتنا سا ہے، جب تک میں نہ چلاؤں خود نہیں چل سکتا. کیسے ممکن ہے اتنی بڑی کائنات کسی کے چلائے بغیر چلے؟ میں نے اس چرخے کے ذریعے اپنے خالق کو پہچانا. تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے ارشاد فرمایا، اگر اتنی سی بھی دلیل تمہارے پاس خدا کی معرفت کے لیے ہو تو کافی ہے. اتنی سی بھی دلیل اگر معرفت الہی کے بارے میں ہو تو کافی ہے. اس خاتون کو کس نے بتایا؟ ابھی تک سعودی عرب کا وہ نابینا آل باز کے نام سے خبیث آل سعود کے ساتھ بیٹھا مفتی، اس کی فتاوا کی کتاب ہے جو کہتا زمین گردش کرتی اسے قتل کر دو. زمین ساکن ہے، بچہ جانتا زمین گردش کرتی ہے، دن رات بنتے ہیں اسی سے. اور خود قرآن کریم کی آیت سورہ نمل، سورہ بارکہ نمل ارشاد ہوتا ہے، یہ پہاڑ تمہیں گڑے ہوئے کیل کی مانند نظر آتے ہیں، یہ بادلوں کی طرح گھومتے ہیں. سورہ نمل. تو یہ زمین کے بغیر پہاڑ گھومتے ہیں. یہ قرآن کریم، جہاں یہ تصور نہیں تھا زمین گھومتی ہے، وہاں قرآن کریم نے کہا یہ بادل کی طرح، بادل جس طرح سے گھومتے ہیں، سورہ نمل، یہ زمین گھومتی ہے. یہ نابینا واقعاً سورہ واقعہ بنی اسرائیل کی آیت ابھی بھی میں تلاوت کر رہا ہوں امامت کے بارے میں، من کان فی ہذہ اعمی ففی الآخرۃ اعمی. جو یہاں نابینا ہے وہ وہاں بھی نابینا ہوگا. یہاں نابینا سے مراد وہ بیچارہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ نہیں ہے، اس کا کیا قصور ہے. یہاں نابینا سے مراد وہ جس کی دل کی آنکھیں نہیں ہیں، جس کی بصیرت نہیں ہے. یہاں نابینا سے مراد وہ من کان فی، سورہ بنی اسرائیل، من کان فی ہذہ اعمی، جو اس زندگی میں نابینا ہے، فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی نابینا ہی رہے گا. تو ابھی میں پھر سے پڑھ کر واقعا اس پر بہترین دلیل، اب چونکہ گفتگو تو توحید کے اوپر ہے، بہترین گفتگو ایک نقطہ جو آپ کی اجازت سے عرض کروں. شہید بزرگوار آیت اللہ سید نور اللہ ششتری کی کتاب اردو میں ہے، ہر شخص خریدے. جب ایک دفعہ میں الخوئی میں پڑھ رہا تھا 1-2 سال پہلے، میں نے اس کتاب کا حوالہ دیا تو اسماعیل رضوی کہا پہلے آپ ہمیں بتا دیتے، 15 نسخے تھے سب لے گئے. شہید بزرگوار آیت اللہ نور اللہ ششتری کی کتاب ہے مجالس المومنین، بہت اچھی کتاب ہے. اس میں ایک مناظرہ ہے. خیر وہ کتاب اس لیے اچھی ہے کہ یہ واحد کتاب ہے کہ تشیع کیسے گیا ہندوستان، تبت، چائنا، اس پوری دنیا میں تشیع کہاں سے گیا، کیسے گیا، یہ اس کی تفصیل ہے. یہ صرف واحد کتاب ہے جس میں بزرگوار نے بڑی محنت کی ہے کہ تشیع کہاں کہاں کیسے گیا، اس پر ہے وہ کتاب. اس میں غدیر کے واقعے پر ایک نقطہ دیا. وہ نقطہ کیا؟ جس طرح سے میں نے ابھی کہا کہ مولا امام سجاد سلام اللہ علیہ نے فرمایا دعائے ابو حمزہ سمالی جو مفاتی میں بھی ہے، دعائے سحر کی دعاؤں میں سے ایک بہت لطیف اور بہت ہی انتہائی ادب، اتنا ذخیرہ مکتبہ اہل بیت میں ہے، دنیا کی کسی مکتب میں نہیں ہے. جب صحیفہ سجادیہ مصر میں جامع الازہر پہنچی تو آپ جانتے ہیں کیا کہا جامع الازہر کے علماء نے؟ کہا کہ یہ زبور آل محمد، یہ انہی کا کعبہ، یہ زبور آل محمد اتنا بڑا خزانہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو میں آپ سے عرض کروں کہ اسی میں مولا امام سجاد سلام اللہ علیہ کی دعائیں، مولا امام سجاد سلام اللہ علیہ کی گفتگو خدا سے. شہید بزرگوار لکھتے ہیں کہ نابینا پر، بے بصیرت پر
तबरी ने तारीख में और फिर तफसीर भी है, तबरी की तफसीर तबरी के नाम से, अपनी तफसीर में सूरह नमल की तफसीर में, और बुखारी ने सूरह नमल, चूंकि कुछ सूरतों की मुख्तसर सी तफसीर भी है बुखारी की तीसरी जिल्द में, दूसरी का आखिर और तीसरी का अवाइल में, उसमें, और फिर जिन्होंने तारीख लिखी अब तक इब्न असीर ने तारीख कामिल में, सब ने, जो मुअर्रिखीन ने लिखा कि सुलेमान इब्न दाऊद सलामुल्लाह अलैहिमा व अला नबीना ने चोटी को जिस वक्त हाथ में लिया, तो ये सब लिखते हैं कि ऐसे चली और ऐसे गुफ्तगू की, ऐसा लगता है लिखने वाले को अगर आप पढ़ ले तो ऐसा लगता है कि जैसे ये लिखने वाले खुद वहां मौजूद थे और सुन रहे हैं। इस तरह से लिख रहे हैं कि चूंटी चली सुलेमान इब्न दाऊद सलामुल्लाह अलैहिमा के हाथ पर, और ऐसे चली, उसके पैर भी नजर आ रहे हैं चूंटी के, और उसने क्या गुफ्तगू की वो भी सुनाई दे रही। ठीक है, सूरह नमल में है, मगर उसकी इस तरह से गुफ्तगू लिखना कि जैसे खुद ही सुन रहे हैं। तो शहीद बुजुर्गवार कहते हैं सुलेमान इब्न दाऊद के हाथ पर चूंटी का चलना भी नजर आ रहा, चूंटी की गुफ्तगू भी सुनाई देती है, और कहते हैं कि इस तरह से चलती थी वो, इत्तेफाक से काली चूंटी थी, ऐसे चलती थी जैसे सियाह शबे तार में सियाह पत्थर के ऊपर सियाह रात में सियाह चूंटी चल रही हो। तो अगर शबे तार में सियाह चूंटी और सियाह पत्थर के ऊपर चले तुम्हें नजर आए, सुलेमान इब्न दाऊद सलामुल्लाह अलैहिमा के हाथ पर गुफ्तगू भी सुनाई दे, तो अगर बेबसीरत हो, अगर बसीरत से महरूम हो, तो उसे अगर नजर नहीं आता तो क्या नजर नहीं आता? गदीर। नजर नहीं आता तो क्या नजर नहीं आता? सरवर कायनात के हाथों पर अमीर अल-मोमिनीन नजर नहीं आते। क्या चोटी से भी छोटे थे अदीर? अगर 4 घंटे की खातमुल अंबिया की गुफ्तगू सुनाई नहीं देती, 8 घंटे की सुलेमान इब्न दाऊद और चोटी की गुफ्तगू भी सुनाई देती है। तो इंसान बेबसीरत हो तो न उसे तौहीद नजर आती है, न उसे रिसालत नजर आती है, खुदा को अपना जैसा समझे। इब्न तैमिया की किताब है मिनहाज सुन्नत, 4 जिल्दें, उसकी पहली जिल्द उठा कर देखिए, 4 जिल्दें, क्योंकि मैं मिंबर पर गुफ्तगू करनी होती है जिम्मेदारी के साथ। ये किताबें खरीदे बगैर मुश्किल है कि आप आए किसी किताब में हवाले दिया, उस हवाले को पढ़ कर आप गुफ्तगू करें, बाद में जाकर देखने वाले ने कहा नहीं है, तो आपकी इज्जत क्या रही? तो इसलिए पूरी जिम्मेदारी से गुफ्तगू के लिए ये सारी किताबें, बुखारी मेरे पास, इब्न हजर मक्की की सवारिख मुहर्रिखा मेरे पास, तफसीर दुर्र मंसूर मेरे पास, तफसीर कश्शाफ ज़मख़शरी की मेरे पास, तफसीर कबीर जला उसकी कबीर, तफसीर कबीर फखरुद्दीन राजी की मेरे पास। इन तफासिर को सुहा सित्ता को रखना जरूरी है हवाला देने के लिए। तो सवाइख मुहर्रिखा ये मुसन्निफ यही, और सवाइक मुहर्रिखा का मुसन्निफ इब्न हजर मक्की है, और मिनहाज सुन्ना का मुसन्निफ कौन है? इब्न तैमिया है। इब्न तैमिया अल्लामा हिल्ली रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के जमाने का। इसने जब मिनहाज सुन्ना लिखी 4 जिल्दों पर मुश्तमिल, तो इसके जवाब में हज़रत अल्लामा हिल्ली रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने इसके जवाब पे लिखी अल्फ़ैन वाहिद, 2001 किताब का नाम है, 2001 इसने इमामत की नफी की, और अल्लामा हिल ने उसके जवाब में किताब लिखी कि 2001 दलाइल हैं इमामत के ऊपर। 2001 उस किताब का नाम है अल्फ़ैन वाहिद 2001, हजरत अल्लामा हिली की किताब है। तो अब मैं आपसे अर्ज करूं कि जी हाँ, तौहीद के ऊपर इब्न तैमिया मिंबर पर दर्स दे रहा, दर्स के दौरान कहता कि परवरदिगार आलम नऊज़ बिल्लाह मेरी तरह आसमान अव्वल से इस तरह से नीचे उतरता, तो ऊपर से नीचे उतरता ये खबीस, फिर नीचे उतरता, फिर नीचे उतरता, कहता बस इसी तरह से जमीन के आसमान पर उतरता है, और कहता है और फजर को आके कहता खुदा खुद, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तेरे करीम परवरदिगार से किस चीज से दूर रखा? खुदा तमाम आसमानों से नीचे उतरकर फजर के वक्त सबको आवाज देता, खुदा मेरी तरह उतरता। इसी शख्स ने वाक़ईन यानी फिरिश्तों के बारे में,
ذات وحدہ لا شریک کے بارے میں، توحید کے بارے میں. اگر آپ کو مکتبہ اہل البیت کا موازنہ کرنا تو ڈاکٹر تیجانی کی دوسری کتاب تاکہ میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤں، مختصر ضرور ہے مگر چونکہ وہاں سے پی ایچ ڈی کر کے یہاں آیا ہے اس لیے اس کی کتاب آپ کے ذہن کے ہر سوال کا جواب آپ کو ملے گا تاکہ میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤں. ہر مومن کے پاس 3 کتابوں کا ہونا ضروری ہے. ہر مومن کے پاس ایک آیت اللہ سید شرف الدین موسوی کی کتاب انگلش میں بھی ہے دا رائٹ پاتھ، عربی میں ہے المراجعات، اردو میں ہے مذہب اہل البیت. آیت اللہ سید شرف الدین موسوی کی یہ وہ کتاب ہے جس ایک مرجع نے دوسرے مرجع سے مناظرہ کیا. علامہ سلیم البشرا جامع الازہر کا مرجع پوری دنیا اہل سنت 2 گروہ ہیں. وہابی ان کا مرجع کون ہے؟ سعودی عرب. سنی ان کا مرجع کون ہے؟ قاہرہ. جامع الازہر اسی لیے جامع الازہر سے پڑھ کے آنے والے ازہری لکھتے ہیں اپنے ساتھ پاکستان میں، اور کچھ بغدادی لکھتے ہیں جو بغداد سے پڑھ کے آتے ہیں وہ بھی سنی ہیں مگر ازہری لکھنے والے جامع الازہر سے فارغ ہو کے آتے ہیں. تو میں اب آپ سے عرض کروں 3 کتابیں. ایک آیت اللہ سید شرف الدین کی کتاب مذہب اہل البیت ہر مومن کے گھر ہونی چاہیے. آپ پڑھ لیں گے، کوئی آپ سے سوال کرے آپ حاضر ہیں جواب کے لیے. یہی وہ کتاب ہے جس نے اب تک 15,000 مصریوں کو شیعہ کیا. یہی وہ کتاب ہے 100 سال کے اندر 15,000 عوام نہیں علماء کو اس کے دمشق کے قاضی القضات کو چیف جسٹس کو شیعہ کیا اسی کتاب نے. یہ کتاب ہر مومن کے پاس ہونی چاہیے. ایک علامہ مرتضی عسکری رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتاب احیاء الدین میں ائمہ اہل البیت کا کردار، 2 جلدیں ہیں، یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. 2 تیسری ڈاکٹر تیجانی کی کتاب تاکہ میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤں، یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. یہ 3 کتابیں آپ کے پاس ہیں، آپ کا عقیدہ مضبوط ہے. ڈاکٹر تیجانی نے یہ کمال کیا، شیعہ توحید سنی توحید، شیعہ نبوت سنی نبوت، شیعہ صحابہ سنی صحابہ، شیعہ مجتہد سنی مجتہد، شیعہ یعنی تقابل کیا، مقابلے کیا. تو اب میں عرض کروں توحید. مولا کائنات کا پہلا خطبہ ہے الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. تمام حمد اس واجب الوجود کے لیے جو پوری کائنات مل کر حمد کرے تو اس کی ذات تک نہیں پہنچ سکے. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. اور تمام کائنات مل کے اس کی نعمات کو گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے. وَلَا يُحْصِي نَعْمَاهُ الْعَادُّونَ وَلَا يُوَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ. تمام مجتہدین مل کے اگر اس کی حمد و ثنا کریں تو اس کی کنہ معرفت و ذات مقدس تک رسائی ناممکن ہے. یہاں 2 جملے، من حد فقط عد، جس نے محدود کیا اس نے گنا، جس نے گنا وہ اس نے اپنی صف میں شامل کیا خدا کو. میں اس جملے کی وضاحت باب امامت میں کروں. کیا مطلب؟ من حد فقط عد ومن عد فقط زمین. یہ خطبہ جو مولا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم توحید پر اگر واقعاً قرآن کریم درست ہے کہ مکی ساری آیتیں 6,600 سے زیادہ آیات میں سے 4,000 آیات توحید کے اوپر، 4,000 آیات توحید کے اوپر، باقی 2,600 آیات احکام کے اوپر، محرمات پر، واجبات پر، مکروہات پر، اور باقی زندگی پر. 6,000 سے 4,000 آیات توحید کے اوپر. مگر اس کے باوجود اگر توحید آپ سمجھنا چاہیں تو قرآن پڑھ کے توحید نہیں سمجھ سکتے. قرآن چونکہ مجھ پر آپ پر نہیں اترا. جب قرآن کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمان میں ایک الہ ہے، زمین میں ایک الہ. آپ کیا کریں گے وہاں جا کر؟ یہ آپ کے بس میں نہیں ہے، میرے بس میں نہیں.
یہ اس کے بس میں جس پر یہ قرآن اترا ہے، وہ اس کی تفسیر کریں گے. میں نہیں سمجھ سکتا، مجھے نہیں پتا، اس لیے مجھے توحید سمجھنے کے لیے میں ایک صرف شہزادی کونین کے خطبے کا ایک حوالہ دیتا ہوں. ایک صلوات دی. وہ معرکۃ الآراء خطبہ جس کے لیے مولا کائنات واجب قرار دیتے تھے اپنی اولاد پر کہ شہزادی کا خطبہ یاد کریں. خاندان بنو ہاشم رٹتے تھے شہزادی کے خطبے کو جیسے میرے آپ کے بچے سورہ ہم رکھتے ہیں. واجب تھا اولاد فاطمہ پر شہزادی کا خطبہ رٹنا، واجب تھا، رٹتے تھے. اور شہزادی کے خطبے میں، شہزادی کونین کے خطبے میں عجب کمال ہے. الحمدللہ الذی، تمام حمد اس ذات مقدس کے لیے کہ جس نے کائنات کا فرش بچھایا، آسمان کو ستاروں سے سجائے، جس نے دریا بہائے، جس نے پہاڑ گاڑے. اس ایک جملہ جو شہزادی نے فرمایا، اور شکر ہے اس نعمت پر جو الہام کیا. جانتے ہیں سورہ واقعہ والشمس والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. یہاں شہزادی پورے سورے کو لپیٹ کے ایک جملے میں فرماتی ہیں، میں شکر ادا کرتی ہوں ذات مقدس کی، الہمہا، جس نے الہام کیا. کیا الہام کیا؟ شہزادی کے اس جملے میں پوری توحید ہے. کیا الہام کیا؟ آئیے، الہام کیا کیا؟ اس سورے میں، پوری سورہ والشمس 11 قسمیں خدا نے کہا، دو جملوں کی خاطر. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. بس ان دو جملوں کی خاطر خدا نے 11 قسمیں کہا. والشمس وضحاہا، 2 قسمیں. سورج کی قسم اس کی ذوفشانی کی حل، چاند کی قسم جب سورج کے پیچھے پیچھے چلے. 11 قسمیں کئی کے لیے 2 لفظوں کی. قد افلح من زکاہا، وہی فلاح پایا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. وقد خاب من دساہا، نقصان و خسارے میں رہا جس نے اس نفس کو آلائشات دنیا سے ملوث کیا. ان 2 جملوں کی خاطر شہزادی کونین صلی اللہ علیہ اپنے خطبے میں کیا ارشاد فرماتی ہے؟ میں شکر کرتی ہوں علی ما الہما، اس نعمت الہام پر جو اس نے الہام کیا. یہ الہام کب کیا؟ کس کو کیا؟ اب آئیے، ہم کہتے ہیں توحید فطرت ہے، دین فطرت ہے، ذات مقدس واجب الوجود فطرت میں. کیسے؟ ایک نومولود بچے کے پاس جائیے، ابھی دنیا میں آئے رحم مادر سے، ایک گپ اندھیرے سے روشنی میں آئے. جب آپ جا کے، ابھی اس نے آنکھ کھولی نہیں، اس نے دنیا کو دیکھا نہیں، آپ جا کے اس کے کان میں آذان دیں، دیتے نا آذان دے. جس نے ابھی آنکھ نہیں کھولی ہے، جب آپ آذان دیں گے تو فوراً پوری کوشش کرے گا ہلنے کی، پوری طرح تلاش کرے گا اس شخص کو کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں اس نومولود کو کس نے بتایا کہ یہ آواز اثر ہے مؤثر کو تلاش کرے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اثر کو دیکھ کے مؤثر کی تلاش انسان کی فطرت میں، اسی مؤثر کا نام اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اثر کو دیکھ کر مؤثر کی تلاش انسان کی فطرت میں. اس نومولود کو کسی نے نہیں بتایا کہ دیکھ لو آواز، پھونک، یہ سب آثار ہیں، یہ بذات خود ان کا وجود نہیں ہوتا، اصل مؤثر کو تلاش کرو. تو اس نومولود نے بھی آپ کی آواز سے، آپ کے پھونک سے مؤثر کو تلاش کیا. کس نے بتایا؟ اس نے جس نے عالم فطرت میں آنے سے پہلے الہام کیا. اس ذات مقدس نے جو اس وجود سے پہلے عالم ذر میں تھے تو اس نے الہام کیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. وہی ذات ہے جس نے
عالم ذر میں، ورنہ اگر الہام کیے بغیر مجھ سے کیسے پوچھ سکتا الستو بربکم، یا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ جب وہ الہام کرے گا تبھی تو مجھ سے پوچھے گا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ورنہ جبریل امین جیسا فرشتہ من انت و من انا، حیات القلوب مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب، پہلی جلد 2 جلدیں، پہلی جلد جس میں اس واقعے کو نقل کیا، من انت و من انا، جبریل تو کون ہے میں کون ہے؟ کیا کہا جبریل امین نے؟ انت انت انا انا، تو ہے میں ہوں۔ اللہ سبحان اللہ جبریل امین تو ہے میں ہوں۔ جبریل امین، جب جبریل امین یہ کہتا ہے تو ہے میں ہوں، تو اب سورہ نور کی آیت نمبر 45 کو پڑھیے۔ شہید بزرگاہ مطہرین فلسفہ ولایت میں اس پر معرکۃ الآراء گفتگو کی۔ کیا؟ اے میرے حبیب ذرا ان پرندوں کو تو دیکھیے جو پر پھیلائے ہوئے فضا میں پرواز کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر سورہ نور آیت 45، یہ نماز پڑھتے ہیں۔ جب جبریل کو نماز کا نہیں پتا تو یہ پرندے کیسے سیکھے؟ سبحان اللہ پرندوں نے کس سے نماز سیکھی؟ بغیر کسی کے سکھائے پرندوں نے کیسے نماز پڑھی؟ کس نے سکھایا ان پرندوں کو؟ کسی نے تو بتایا ہوگا نا۔ فرشتہ جو فرشتوں میں سب سے عظیم ترین فرشتہ امین، جبریل امین، میکائیل نے فخر کیا، اسرافیل نے فخر کیا، اسرائیل نے فخر کیا، کہا بس خاموش رہو، مجھے بولنے دو۔ جبریل امین نے، تم سب پر مجھے افتخار ہے۔ کیوں؟ کہا فاطمہ کے دروازے کا نوکر ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان در فاطمہ کا نوکر ہوں۔ میں جس دروازے پر مسلسل اترتا ہوں، تمہیں کیا؟ میں ہوں اس دروازے کا نوکر، مجھے افتخار حاصل ہے۔ اب وہ جبریل امین یہ کہہ دے خدا سے، جب پروردگار عالم کی آواز، من انت تو کون ہے؟ من انا میں کون؟ انت انت میں، تو ہے، انا انا میں ہوں۔ اب مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے حیات القلوب میں ارشاد شیخ مفید کی انگلش میں بھی ملتی ہے، آپ اٹھا کے دیکھیے، کس نے کہا؟ کس نے جبریل سے کہا بند کر دے تو میں قول انت ربی الجلیل وانا عبدک الذلیل، کہہ دے جبریل میں تیرا ذلیل بندہ ہوں، تو میرا جلیل پروردگار۔ یہ کس نے تعلیم دی جبریل کو؟ کون ہے معلم جبریل؟ کون ہے استاد جبریل؟ مجھے توحید، ایک توحید جیسا کہ میں نے شروع کیا تھا اس کے ذہن میں، ایک توحید فطری ہے، اس وہ معصوم بچہ بھی معاصر کو تلاش کرتا اثر کو دیکھ کر، یہ توحید فطری ہے۔ اچھا اگر دین فطری ہے، توحید فطری ہے، تو شرک کیوں کرتے ہیں؟ اللہ سبحان اللہ میں آپ کے سوال سے پہلے میں خود جواب دوں، میری مجلس میں آپ سوال بھی میں کروں گا، جواب بھی میں دوں، اس کے باوجود سوال رہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ یہ درس مولا حسین کا درس، سبحان اللہ یہاں سے لے کے جائیں۔ جب دین فطرت ہے، قرآن کریم نے کہا ان فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ۔ آگے جگہ ہے، پیچھے مومنین سے درخواست ہے، آگے آئیے، آگے یہاں جگہ ہے، میرے قریب جگہ ہے۔ آواز بلند صلوات مختار تشریف رکھیں، ابا کہاں؟ ابھی عجیب آدمی ہے۔ ارے بھائی میں نے امامہ رکھا تھا، ان کے سر پر کربلا میں، بغیر امامہ کی چلے آنا۔ خیر، باوز بلند صلوات دیکھیں۔ اب آپ سے عرض کروں، دین فطرت ہے۔ جب دین فطرت ہے، اور قرآن کریم نے کہا کیا؟ ان فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ، خلق خدا میں تبدیلی آ نہیں سکتی ہے، دین جو ہم نے تمہیں دیا تمہاری فطرت کا نام۔ اگر کیا مطلب دین فطرت ہے؟ کیا مطلب؟ میں ابھی بتاتا ہوں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، سورہ آل عمران۔ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ درست؟ جھوٹوں پر لعنت، ظالم پر لعنت، کافر پر لعنت، فاسق پر لعنت، قاتل پر لعنت۔ قرآن کریم درست؟
جب جھوٹوں پر لعنت بھیجتا پروردگار عالم, جھوٹوں پر لعنت, جب پروردگار عالم, اب جب دین فطرت ہے, ان فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلقہ, جھوٹوں پر لعنت. اچھا جھوٹ بولنا برا ہے نا, یہ جھوٹ بولنا برا کیا دین نے کہا ہے یا پوری دنیا کہتی ہے؟ بولیے, دنیا کہتی ہے. تو اس کا دین سے کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ فطرت کہتی ہے. کوئی دین مانے نہ میں انسان بحیثیت انسان کے جھوٹ کو برا سمجھتا, درست ہے. ایک کسی کا مال غصب کرنا, دنیا کا کوئی بے دین سے بے دین آدمی کیا غصب کرنے کو صحیح سمجھے گا؟ بولیے بولیے, مجھے جلدی آگے بڑھنا, مجھے 12 بجے میرا اپنا اشرف پڑھنا بابل میں, بولتے جائے. کیا جھوٹ بولنا کسی انسانی معاشرے میں جائز ہے؟ نہیں. کیا کسی کو دھوکہ دینا انسانی معاشرے میں جائز ہے؟ نہیں. کیا کسی ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر کرنا کسی بھی معاشرے میں جائز ہے؟ نہیں. کیا زنا کسی معاشرے میں درست ہے؟ نہیں. کیا کسی کا مال غصب کرنا جائز ہے؟ نہیں. تو جس چیز کو لے کے جائیے جس کو اسلام نے حرام قرار دیا, دنیا انسانیت کہے گی ہاں برا ہے, تو بس فطرت نے جس کو برا کہا دین نے اس کو حرام کہا. اسی کا نام تو دین ہے, اسی کا نام تو دین ہے, اسی کا نام دین ہے. تو اب دین نے کہا ان فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ, یہ دین تمہاری فطرت کا نام, فطرت سے ہٹ کر ہم نے کوئی حکم تم پر نازل نہیں کیا. تو اب پتہ چلا دین فطرت کا نام. اگر دین فطرت کا نام ہے ہر شخص کو توحید کا پابند ہونا چاہیے, ہر شخص کو دین کا پابند ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہے؟ جواب, دین دو طرح کا, دین فطری جس میں کسی کو کوئی اختلاف, وجود وحدہ اللہ شریک میں بھی کسی کو کوئی اختلاف, یہاں تک کہ جو اپنا آپ کو دہری کہتے ہیں, جو بے دین کہتے ہیں, یقین جانیے وہ دہری نہیں ہے, وہ بے دین نہیں. امام صادق صلی اللہ علیہ کا ارشاد, دہری کافر جو مریض بیمار ہوتا ہے تو کہتا آہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. آواز بلند سلامات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دین و دیانت و مکتب و مذہب سے ہٹ کر کوئی بھی انسان جب بیمار ہوتا تو آہ, جب درد کا احساس کرتا تو کیا کہتا ہے؟ آہ. درست ہے. یہ امامت دیکھتے جی نہیں کہیے گا, بالکل صحیح دل سے کہیے جی, اور دل میں نہ آئے تو کہ نہیں مجھے برا نہیں لگے گا. یہ عقلی گفتگو ہو رہی ہے, فطری گفتگو ہو رہی ہے. کوئی بھی بیمار ہوتا اسے تکلیف ہو, سر میں درد ہو, آنکھ میں درد ہو, دانتوں میں, کہیں بھی جسم میں درد ہو, کہتا آہ. درست ہے یہ؟ اچھا بہت شکریہ, اجماع ہے اس پر. تو اب مولا امام شیخ السلام اللہ علیہ فرماتے تم جانتے ہو وہ بے دین شخص بھی کہے گا آہ, وہ دیندار بھی کہے گا آہ, درد خود اس سے کہلواتا آہ. درست ہے نا؟ میرے امام فرماتے یہ آہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جائے گا کہاں انسان؟ یہ اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے آہ, جائے گا کہاں؟ تو پھر جب صورتحال یہ ہے تو پھر کافر کیسے, مشرک کیسے؟ تو دین کی دو قسمیں, دین فطری جس میں کسی کو اختلاف, دین فکری. دین فکری فکر, افلا یتفکرون, افلا یتدبرون, افلا تعقلون, افلا یعقلون. جہاں انسان عقل دوڑاتا تو عقل مختلف ہے, کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم. جس میں جتنی عقل ہے اس کو اتنی رسائی ہے. اختلاف دین فکری میں ہے, دین فطری میں نہیں. فکری دین میں اختلاف ہے, فطری دین میں اختلاف. درست ہے.
اب بس کیونکہ مجھے اگلی مجلس بھی پڑھنی کیا بچا چونکہ مسائل کے لیے خیر اس پر تفصیل سے کل گفتگو انشاءاللہ ہوگی. میں معذرت خواہ ہوں ٹھیک میں 112 بجے لاسینس کی میری اپنی ادارے کی مجلس پڑھنی ہے اس لیے میں آپ سے معذرت مگر یہاں کا میں ٹائم جو وعدہ ہے وہ پورا کروں گا. ایسا بھی نہیں کہ میں آپ کی اس میں کمی کروں اور چونکہ یہ شبیں زیادہ تر مسائل کی شبیں صرف حسین نہیں نکلے ہیں مدینے سے حسین کی ماں بھی نکلی فاطمہ زہرا بھی نکلی. جیسے میرے عزیز مجھ سے پہلے پڑھ رہے تھے خدا ان کو سلامت رکھے اس طرح سے پڑھنے والے جوانوں کو شہزادی زینب لطف و کرم فرمائیں. میں اس لیے شہزادی زینب کی بارگاہ سے لطف و کرم کا خواستگار ہوں. کرامات الزینب یہ کتاب ہے. ابھی 6 سال پہلے جب آیت اللہ خامنئی کے نمائندے وہاں تھے دمشق میں تو شہزادی کی ولادت کی مناسبت سے شہزادی کا حرم سجا رہے تھے. ایک مومن تھے شامی تھے سجا رہے تھے اوپر یہ قمقمے لگا رہے اوپر مینارے سے گر گئے. مینارے کے اوپر سے گر کے نیچے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تو جو راہبر کے نمائندے تھے وہ آئے دوڑ کے وہیں شہزادی کے دروازے پر ان کا دفتر ہے وہ فوراً لوگوں کو بلایا اس کو سمیٹ کے چادر میں سمیٹ کے ہسپتال لے کے گئے. کرامات الزینبیہ یہ عربی میں ملتی ہے بازار میں. ہسپتال لے کے گئے تو چونکہ راہبر کا نمائندہ تھا وہ شام میں سادات کی بڑی قدر ہے بشار الاسد سادات ہی کی وجہ سے بچا ہوا. جیسے ہی سید بزرگوار ہسپتال میں گئے سارے ڈاکٹر جمع ہو گئے. سید آیا کہا اس کو بچانا ہے. دیکھا کہ وہ بکھر چکا ہے. اب وہ سید کہہ رہا اس کو بچانا ہے. تو ہوا کیا جب لے گئے اندر اس کو لٹایا ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی لٹا کے اس کا لباس بدلوایا ہسپتال کا لباس پہنوایا. اس کے بعد ڈاکٹر گئے میٹنگ کرنے کی کیا کریں یہ سید خدا نہیں ہے کیا کریں اس کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کرنے کہ کس طرح سے اس کو کیسے بچائیں. ہمارے بس میں نہیں ہے یہ صرف وہی بچا سکتا ہم کیسے بچا سکتے. آپس میں بیٹھ کے گفتگو کریں. گفتگو کر رہے تھے دیکھا ہسپتال کے لباس میں دوڑا چلا جائے. ڈاکٹر واللہ العظیم ایک لفظ غلط کہوں شہزادی کی لعنت ہے. ڈاکٹر نکلے دیکھا وہ دوڑا جس کو ہم مردہ سمجھتے تھے وہ دوڑا گئے جا کے پکڑیے کیا ہوا کہا مجھے جانے دو. کیوں شہزادی آ گئی. شہزادی نے کہا تم کیا کیوں لیٹے ہو چلو میری ذریع کو روشن کرو میری ذریع کو تم جو کر رہے تھے کام کرو چلو تم یہاں کیوں لیٹے ہو. تو کہا کیسے آئی تھی کہا ایک معصوم بچی کو بھی ساتھ لے کر آئی تھی. ایک معصوم بچی کو ساتھ لے کر آئی میرے سامنے حجاب میں پورے روب اور جلال کے ساتھ. کہا تم کیوں لیٹے ہو مگر تم میرے قبے کو نہیں کام کر رہے تھے. میں ایک دم سے میں جب ہلا تو کہا اٹھو. بس میں اٹھا. جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا میرے جسم میں کچھ بھی نہیں ہے اور میں چونکہ شہزادی نے حکم دیا میں اسی لباس کے ساتھ جاؤں گا. تم اپنا لباس پہن کے جاؤ ہسپتال کا لباس چھوڑو. میں آپ سے عرض کروں ہاں وہی شہزادی ہیں وہی شہزادی ہیں. یزید ملعون بستر بیماری پر تڑپ رہا تھا مر رہا تھا. ایک یہودی حکیم کو بلایا. یہودی حکیم کو اسی کتاب میں کرامات الزینبیہ یہودی حکیم کو بلایا. یہودی حکیم کو بلا کے اس سے کہا چونکہ شام میں یہودی تھے اس وقت. یہودی حکیم کو بلا کے کہا یزید بیمار ہے. آ کے یزید سے کہا منہ کھول دے. یزید نے منہ کھولا تو کرامات الزینبیہ لکھا کہ جیسے اس نے منہ کھولا عقرب نکلا بچھو نکلا. یہودی حکیم نے کہا اے یزید
کیا تو نے کسی پیغمبر کو قتل کیا؟ یہودی ہے، یہودی ہے۔ کہا نہیں، تو کیا اولاد پیغمبر کو قتل کیا؟ سر جھکا کے کہا کس کو؟ حسین۔ کون ہے حسین؟ فاطمہ کے لال، پیغمبر کی نور نظر فاطمہ کے لال حسین کو۔ اس یہودی نے، چونکہ اب وہ یزید کچھ بھی نہیں کر سکتا معلوم، یزید کے منہ پر تھوک کے ایک خبیث، جس ہمارے موسیٰ جس گدھے پر سوار ہوتے تھے، اس گدھے کے قدموں کے نشان کو ہم چونتے اور تو اپنے پیغمبر کے نواسے کو ذبح کرتا۔ یزید کے منہ پر تھوک کے چلا گیا، کہا اب میں سمجھا کہ دین اسلام حق ہے۔ اب جا کے تلاش کیا کہ حسین کون۔ اب جب اس کو پتا چلا کہ شہزادی نے جن شامیوں کو بلا کے وصیت کی تھی کہ میں جا رہی ہوں، میری یہ معصوم بچی زندان میں، اس کا خیال رکھنا، یہاں کوئی نہیں، یہ بچی مسافر ہے۔ ان شامیوں کو پتا تھا شہزادی کا، اس کی ایک بھائی کی بیوی تھی، وہ مومنہ تھی، وہ مومنہ تھی۔ اس یہودی نے اس سے پورا دین مذہب سیکھا اور پورے 70 کے قریب یہودیوں کو شیعہ کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے بھائی سے کہا تو شیعہ ہو جا، کہا نہیں میں نہیں ہوتا، میں نہیں ہوتا۔ کہا یہی مذہب حق ہے، یہ دین حق ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں یہودیت پر حق ہے۔ تیری بیوی شیعہ ہو گئی ہے۔ کہا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، میری بیوی کیسے شیعہ ہوگی؟ دیکھ لو تمہارے ہمسائے میں مرثیہ ہوتا ہے، وہ سننے جاتی ہے۔ اس نے کہا اچھا، آج میں دیکھتا ہوں۔ شب جمعہ ایک مومنہ کے گھر مرثیہ ہوتا، زندان شام کے مصائب پڑھ کے روتی تھی خواتین مل کے۔ تو جب اس نے اپنی بیوی سے کہا آج 70 کے قریب یہودیوں کو میں نے دعوت کی، میرے مہمان آنے والے، تم کھانا پکانا، اگر تم نے کھانا پکانے میں کوتاہی کی میں تمہیں ذبح کر دوں گا۔ خاتون کو تعجب ہوا کہ میرے شوہر نے کبھی ایسا نہیں کہا تھا، آج کیوں ایسا کر رہا ہے؟ آپ کیوں مجھے ذبح کریں؟ میں پکاؤں گی، کیوں پریشان ہے؟ میں تیار کروں گی، آپ 100 کو لے کے آئیے۔ جیسے ہی خاتون نے آٹا گوندنا شروع کیا، مرثیے کی آواز آئی۔ اس نے کہا نہیں، میرا حسین، میں نہیں پکا سکتی کھانا، میرا حسین۔ اسی طرح سے آٹے کو چھوڑ کے چلی گئی۔ مرثیہ سنتے سنتے دیر ہو گئی، شام ہو گئی، دیکھا شام ہو گئی ہے، وہ کھانا اب جاؤں گی تو شوہر میری گردن کاٹ دے گا۔ جب چلی آئی تو دیکھا 4 خواتین گھر میں کھانا پکا۔ کون ہو؟ ایک خاتون ہے جو کرتے کو سامنے رکھ کے رو رہی ہے۔ اس کے پاس گئی، کہا آپ کون ہیں اور یہ کرتا کس کا؟ کہا تم کس پر رونے گئی تھی؟ کہا حسین پر، میں حسین کی ماں ہوں، یہی میرے حسین کا کرتا۔ تو یہ خاتون کون ہے جو کھڑی ہو کے کھانا پکا رہی ہے؟ جا کر پوچھ لو۔ جب پوچھا تو کہا میں زینب ہوں، میرے حسین کی مجلس میں گئی تھی، میں پکانے آئی ہوں۔ یہ بچی کون؟ کہا یہی تو میری سکینہ ہے۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین۔